صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری. پروگرام کے آغاز میں قاری مدثر صاحب جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام کو، جو کہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اور اگر بات کی جائے رمضان المبارک کے حوالے سے تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یکم رمضان المبارک سے لے کر آج 15 رمضان المبارک تک آپ کے سامنے ایک نیا سے نیا موضوع لے کر آئیں اور اپنا تزکیہ نفس خود کریں، اللہ کے احکامات کو جانیں، احکام جو ہے خداوندی ان کی روشنی میں ہم اپنا تزکیہ نفس خود کر سکیں اور آقا دو جہان کے فرامین سے اپنا تزکیہ نفس کر سکیں. لیکن آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، میں کیا تعریف بیان کروں اس شخصیت کے بارے میں. ایسا شجرہ کسی کا نہ ہوگا. آپ نواسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ایسی شان کسی کی نہیں ہو سکتی. آپ نواسے ہیں اس ہستی کی جو خود محبوب خدا ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ کی نانی ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. سید النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آپ لخت جگر ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے آپ آنکھوں کا نور ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. ایسا شجرہ کس کا ہو سکتا ہے کہ جن کے بڑے بھائی امام حسن ہوں اور چھوٹے بھائی امام حسین ہوں، بلکہ آپ امام حسین کے بھی امام ہیں. آج اگر بات کی جائے تو ولادت بعد سعادت ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اور آپ سب کو ہم اس موقع پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اور ان سے سبق سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے. ان کے فرامین ہمارے لیے کیا کہتے ہیں. اور اگر بات کی جائے ان کی ہستی کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، تو انہیں کریم کہا جاتا ہے، جبکہ آئمہ معصومین میں سب کریم ہے. اور یہ خود کہا گیا ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، لیکن یہ کریم ہے، انہیں کریم کہا جاتا ہے. جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ عبادتوں کی زینت ہیں، تو آپ کریم ہیں. چلے آئیں نہج البلاغہ سے پوچھتے ہیں کہ کریم کا مطلب کیا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ 4 خصوصیات ہوتی ہیں ایک مرد کی. 4 قسم کے مرد ہوتے ہیں. پہلا وہ بتاتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. دوسرا وہ بتاتے ہیں بخیل وہ ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا. تیسرا وہ بتاتے ہیں لئیم وہ شخص ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی دوسرے کو کھانے دیتا ہے. اور چوتھا وہ بتاتے ہیں کریم وہ شخص ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان آج تک چلا آ رہا ہے اور لوگ ان کے نام سے اپنے گھروں میں دسترخوان سجاتے ہیں. اگر آپ کی شخصیت کی بات کی جائے تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب ایک روایت کو پڑھتے ہیں کہ جگہ جگہ ہمیں یہ روایت نظر آتی ہے کہ کیسے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے شانوں پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام، اور حکم خداوندی آتا ہے کہ سجدے کو طول دیا جائے. اور اگر نماز کی بات کی جائے تو نماز مومن کی معراج ہوتی ہے اور جو سجدہ ہے وہ نماز کی معراج ہوتی ہے. اور یہ نماز ادا کر رہے ہیں خود محبوب خدا صاحب معراج ادا کر رہے ہیں، اور کندھوں پر کون سوار ہے؟ ان کے نواسے. یہ نانا اور نواسے کا رشتہ نہیں ہے، یہاں پر نبوت اور امامت کا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کتنے لازم و ملزوم ہیں. تو آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے اور اپنے ایمانوں کو جو ہے پھر دوبارہ سے تازہ کریں گے. گو کہ ہمارا پروگرام بہت مختصر ہے اور یہ بات بہت لمبی ہے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ آج ان ہستی کا ذکر کر کے ہم بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں کہ جہاں پہ ذاکرین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ عبدالرشید ترابی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی بہرام صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے دوسری جانب پہ تشریف رکھتے ہیں آپ سجادہ نشین ہیں سندر شریف کے اور ممبر بھی ہیں اسلامی نظراتی کونسل کے ڈاکٹر مختوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نورینہ امتیاز صاحبہ جو کہ نعت خوان ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. علامہ صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گی. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں شاید میرے الفاظ کچھ بھی نہیں ہیں، میں ان کی تعریف ہی بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ جن کا جو خود حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں.
آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اپنے ماں باپ کے لیے، جنہیں شبر کہا جاتا ہے، جن کے لیے جنت سے جبرائیل جو ہیں وہ کپڑے لے کر آتے ہیں، ان کے درزی بن کے آتے ہیں، ان شخصیت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آج اس ولادت کے موقع پر میں چاہوں گی آپ بھی ہمیں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، وقال اللہ سبحانہ و تعالی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اب میں علامہ جلال حسین شذوتی کی تفسیر پڑھوں، دیلمی کی پڑھوں، حوالے نہیں دینا مقصود، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان میں بھی ہیں اور ہمارا اس پر ایقان و عرفان بھی ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہیں، کہ یہ جو ہیں کہ دو دریا، ایک دریائے ولایت ہے، ایک دریائے عصمت ہے۔ دریائے ولایت مولا علی ابن ابی طالب درمائے جناب سیدہ، ان کے درمیان پردہ ہے، پردہ برزخ ہے، ان کے درمیان ایک عصمت کا پردہ ہے، اور لا یبغیان، اور یہ تجاوز نہیں کرتے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، سبحان اللہ، کیا عقیدت ہے مفسرین کی، محدثین کہتے ہیں یہ جو ہے نا نہر فرات اور دجلہ نہیں ہے، یہ وہ دریا تھے، اور ان سے نکلتے کیا ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے لؤلؤ مرجان نکلتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ جناب حسن مجتبیٰ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، 3 ہجری 15 رمضان صبح تشریف لائے، نانا جان، اور یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کی پہلی غذا لاب دہن رسول ہے، سبحان اللہ، پہلی غذا۔ یہ امام بخاری نے، میں ساتھ بتا دوں کہ یہ ایسے نہ سمجھیں، یہ عام چیز ہے، باب تحنیک باندھا امام بخاری نے، گھٹی دینا، پنجابی میں کہتے ہیں گڑتی دینا، گڑتی تے ہی گیا ہے، تو یہ عرب کے دستور تھا جی، کہ وہ بچہ پیدا ہوتا تو جناب رسول سب سے پہلے اپنی زبان دی، جب زبان دے دی تو اب آئیے یہاں پر امام فخر الدین رازی سے لے کر محدث دیلوی تک لکھتے ہیں حسن عام بچہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ جناب حسن دنیا میں صبح تشریف لائے ہیں، اور جناب سیدہ نے دونوں نمازیں پڑھی ہیں، ظہر بھی پڑھی ہے، کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ یہ صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہر ایک کو اپنے جیسا نہ سمجھو، دھوکے میں نہ رہو۔ پھر آئیے کہتے ہیں یہ گھٹی تھی یا کیا تھا، کہ یہ وہ بچہ ہے جو ضمن رضا ہی اپنی رضا کی زندگی میں، یعنی دودھ پینے کی زندگی میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ اب میں یہاں پر، آپ نے بار بار شجرہ کی بات کی ہے تو شجرہ بھی میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے لیے 2-2.5 منٹ لگیں گے۔ اب ان کے نام کیا ہیں؟ حسن، جو جناب ہارون کے بیٹوں کا نام تھے، شبر و شبیر، حسن، اس کے بعد سید، لقب نہیں، یہ نام ہے میرے مولا کا، بے شک، اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا نام، سبت اکبر، محمد، اور اس کے بعد یہ نواسہ رسول ہیں۔ بے شک، جناب حسن مجتبیٰ کا شجرہ سورۃ البقرہ میں بھی ارشاد قدرت ہے، غالباً 128ویں آیت ہے کہ میرے اللہ مجھے ایک ایسی امت مسلمہ عطا فرما کہ جو مناسک حج بتائے اور یہ ہمارے احکام بتائے۔ تو یہ شجرہ طیبہ امت مسلمہ جیسے نبی نے مانا، یہ آدم سے لے کر جناب رسول خدا تک امت مسلمہ میں ان میں کوئی کافر نہیں ہے، ان میں کوئی مشرک نہیں ہے، ان میں کوئی دین سے دور نہیں ہے۔ اگر میں اس پر بھی بات کروں گا تو علم چاہیے، وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، میرے محبوب بے شک تو نبیوں کا سلطان ہے، تجھے اتباع کرنی پڑے گی ملت ابراہیمی کی۔ تو اب میں اس شجرہ مقدس، شجرہ طیبہ، علامہ طارق جمیل اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ فرماتے ہیں کہ مسند کے 7ویں صفحے مسند ابن حنبل میں ہے کہ آپ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ اس شجرہ طیبہ سے ہیں کہ اگر آپ کا شجرہ کسی مریض پر پڑھا جائے وہ تندرست ہو جائے، مردے پر پڑھا جائے وہ زندہ ہو جائے۔ یہ معجزہ نہیں، یہ پاک اسموں کی تاثیر ہے۔ تو یہ آدم کا جو سلسلہ چلا ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں، اکثر واعظین تھوڑا سا مغالطہ کر جاتے ہیں، جس کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ یہ شجرہ طیبہ، یہ شجرہ نور، یہ شجرہ حق، آدم نے شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، انوش نے کینان کو دیا،
کینان نے مہلائل کو دیا، مہلائل نے البارد کو دیا، البارد نے ادریس کو دیا، ادریس نے اخنوق کو دیا، اخنوق نے متوشلک کو دیا، متوشلک نے مالک کو دیا، مالک نے نوح کو دیا، نوح نے شام کو دیا، شام نے ارشد کو دیا، ارفشد نے شالک کو دیا، شالک نے عابر کو دیا، عابر نے عود کو دیا، عود نے عاد کو دیا، عود نے فالق کو دیا، فالق نے ارغو کو دیا، ارغو نے اسارو کو دیا، اسارو نے ناہود کو دیا، ناہود نے تعارق کو دیا۔ یہاں غلطی کرتے ہیں، ناہود نے آز نہیں، ناہود نے تارق کو دیا، تارق نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے قیدار کو دیا، قیدار نے حمل کو دیا، حمل نے نبت کو دیا، نبت نے سلامہ کو دیا، سلامہ نے یسی کو دیا، یسی نے عودین کو دیا، عودین نے عبد کو دیا، عبد نے عدن کو دیا، عدن نے عدنان کو دیا، عدنان نے ماد کو دیا، ماد نے نزار کو دیا، نزار نے الیاس کو دیا، الیاس نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے حزیمہ کو دیا، حزیمہ نے کنانہ کو دیا، کنانہ نے قریش کو دیا، قریش نے نظر کو دیا، نظر نے مالک کو دیا، مالک نے فاہر کو دیا، فاہر نے غالب کو دیا، غالب نے لوی کو دیا، لوی نے کعب کو دیا، کعب نے مرہ کو دیا، مرہ نے کلاب کو دیا، کلاب نے زید کو دیا، زید نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا۔ یہاں پر آ کر نور خدا کے دو حصے ہوئے، نور خدا کے دو حصوں میں امتیاز بن گیا نبوت اور امامت کا۔ ایک حصہ عبداللہ والد رسول اللہ کی پشت میں آیا، دوسرا حصہ جناب عمران والد کل ایمان کی پشت میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بات کرتے ہیں شجروں کے حوالے سے، اتنا خوبصورت شجرہ بیان کیا انہوں نے مخدوم صاحب، میں چاہوں گی کہ وہ ہستی جن کے بارے میں خود اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ صبح میں ولادت ہوتی ہے اور وقت عصر اور وقت ظہر جو ہے بی بی فاطمہ تو زہرا نماز ادا کر رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر قرآن پاک کی آیت خود منہ بول کر یہ کہتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود اس قرآن میں فرما رہا ہے، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا۔ اگر ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کی بات کرتے ہیں، سبز کبابی انہی سے منسوب کی جاتی ہے۔ پھر اگر ہم ان کے شجرے کو دیکھتے ہیں اور اگر ان کے آج کس دن کی مناسبت کو دیکھتے ہیں تو آپ اسے کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس میں ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت پورا شجرہ، لیکن جہاں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آ گئی، باقی ساری چیزیں ہیچ ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ وہ ذات کہ جن کے لیے سارے انبیاء انتظار میں رہے، جن کے لیے قرآن مجید میں ان کے لیے حکم دے دیا گیا کہ جب وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اور یہ انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ وہ ذات مبارک جب اس کائنات میں تشریف لے آئے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات سردار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ جتنے پہلے انبیاء گزرے ان کی امامت بھی آپ نے فرمائی، ان کی سرداری بھی آپ کو حاصل ہوئی، اور یہ سرداری اس طرح سے بھی کہ جب بھی آپ اس کائنات میں آ جائیں، جمیع انبیاء کرام سے یہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے، ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا کہ تم نے ان کی اتباع کرنی ہوگی، تم نے ان کی اطاعت کرنی ہوگی۔ پھر یہ کہ جب آگے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے آئیں تو قرآن مجید میں جو ارشاد ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے مباہلہ یاد کروا دیا جناب، کیا کہنے آپ کے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ آیات مباہلہ کا ہوا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی عورتیں لاؤ میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، تم اپنی ذات لے کر آؤ میں اپنی ذات لے کر آتا ہوں، اور اس میں کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ جو چار ذاتیں چلی ہیں، چار شخصیات چلی ہیں، وہ امامین کریمین ہیں، مولا علی ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، بلکہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں وہاں پر، بیٹے، بالکل یہ بیٹے کے طور پر۔ اور یہ ارشاد بھی فرمایا کہ لوگوں کی نسب جو ہے وہ ان کے بیٹوں سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی فاطمہ کے بیٹوں سے، امام حسن و حسین سے چلے گا۔ پھر یہ کہ جو آپ کی عزت اور توقیر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کی کہ ایک موقع پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دوش پر سوار تھے، کسی شخص نے کہا، صحابی نے، کہ کیا خوبصورت سواری ہے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سواری تو خوبصورت ہے، سوار کتنا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ یہ چیزیں اس میں کہ جو آپ کی ذات ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان مبارک جس طرح گھٹی کی بات ہوئی وہ سب سے پہلے چوسنے کو ملی، اور اس میں روایات میں جس طرح سے ہے کہ آپ کا پہلا نام حمزہ رکھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ان کا نام جو آسمانوں سے آیا ہے وہ حمزہ نہیں ہے، اور وہ نام ایسا ہے جو آج سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، اور وہ حسن ہے۔ بے شک بے شک۔ اور حسن کے معنی بھی دیکھے جائیں تو خوبصورتی کی انتہائیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ نے صرف یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا، اور کتنے یوسف اکٹھے کیے جائیں تو اس کے بعد جا کر ایک امام حسن مجتبیٰ کی خوبصورتی ہے۔ اور دیکھیے وہ بات ایک اپنی جگہ کہ امام جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی وہ بھی شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات سے مستعار لی گئی، ان کی خوبصورتی کہ وہ جو خواتین نے، مصر کی خواتین نے انگلیاں کاٹیں اپنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، اور پھر جو آپ کی اولاد، پھر اب کنیت آپ کی ابو محمد ہے، بالکل ابو القاسم، بے شک بے شک، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے۔ جی۔ آپ کے جو القابات وہ بھی دیکھے جائیں تو انتہا سے زیادہ۔ اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہ ذات کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگرانی میں 7 سال تربیت حاصل کی، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا تقریباً 8 سال، اور تقریباً 37 سال حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی، کہ جہاں تربیت کرنے والی ذاتیں یہ ہوں کہ نبی کریم جن کے لیے خود جبرائیل جو وہ برسر راہ آیا ہے تو وہ بھی ان کا منتظر ہو، جن کے لیے جو کچھ اس کائنات میں آیا وہ ان کے صدقے میں آیا، ان کو جب یہ کچھ سب کچھ ملا تو اس ذات کے صدقے میں ملا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے خطبات میں درمیان میں وقفہ ہے، اور وہ وقفہ جو ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نکل کے آئے، اب لڑکھڑائے ذرا سا، آپ نے خطبہ موقوف کر دیا، اللہ، نیچے اتر کے آئے ممبر سے، امام حسن کو اپنے زانوں پر بٹھایا، جب وہ سنبھل گئے تو پھر آپ نے خطبہ دوبارہ شروع کیا۔ اب کائنات جب تک موجود ہے، جتنی جس کائنات کی زندگی ہے، جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی، خطبے 2 حصوں میں ہوں گے، خطبہ 2 حصوں میں ہوگا، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، اور دونوں کے درمیان میں بیٹھا جائے گا۔ جو خطبہ دینے والا ہے، یہ سنت جو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات جن کے لیے اتنا اہتمام فرمائے کہ جب وہ سجدے کی کیفیت میں دوش پر سوار ہو جائیں تو 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح ادا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کریں امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، اور ابھی آپ نے جو مباہلے کا ذکر کیا نا، تو میں یہاں پہ یہ بات لازماً کہنا چاہوں گی، گو کہ جب آپ کے سامنے علماء دین بیٹھے ہوں تو اپنے علم کا اظہار کرنا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بات کہنے کی میں لازمی جسارت کرنا چاہوں گی کہ جو مقابل میں آئے ہوئے تھے تو ان کی معرفت کا لیول کیا تھا کہ انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ خدا کے لیے ان کو روکا جائے، یہ ہمارے حق میں بد دعا نہ کریں، ہم یہاں پر ختم ہو جائیں گے۔ وہ دیکھنے والی آنکھیں وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ کون آ رہے ہیں اور ان کے اہل بیت آ رہے ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کی نشانیاں وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ مفتی صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جو ولادت ہے اور ان کی ولادت کے بعد ان کی پرورش، پھر ان کا آگے تک آنا، اور بردباری ان کے نام سے بڑی مشہور ہے کہ علم اتنا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور برداشت اور بردباری اتنی ہے کہ آپ کے سامنے لوگ کئی باتیں کہہ جاتے تھے لیکن آپ خاموشی اختیار کر جاتے تھے۔ کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نچھاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ۔ ابھی جس طرح یہ بات واضح ہوئی کہ پہلی غذا
آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ اچھا، اسی نسبت کے حوالے سے چونکہ ہم سارے نسبتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے عمل پر مان نہیں ہے، مان ہے تو نسبت پر مان ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی واقعے کو نا اپنے انداز میں اور نسبتوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہد خارے لعاب زبان نبی، بہت خوب، حضور کے لعاب کو شہد کہہ رہے ہیں کیونکہ تشبیہ دی جا رہی ہے نا، اور فرماتے ہیں شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اب ولادت کے بعد جس طرح سب سے پہلی غذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، اسی طرح سب سے پہلی آواز جو ان کے کانوں میں گئی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ نے حضرت سیدنا امام حسن کے کانوں میں اذان خود دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ابھی بتایا گیا کہ ایک روایت میں نام حمزہ آیا، دیگر روایتوں میں حرب نام کا بھی ذکر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا نام نازل ہوا ہے اور وہ نام حسن ہے۔ اچھا، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ خود کیا، 2 دمبے ذبح کیے اور ان کو جو ہے وہ قربان کیا اور عقیقہ کیا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہیں پر میں لازماً کوٹ کروں گا تاکہ پتہ لگے کہ جو نسبتوں کا احترام کرتے ہیں وہ کس حد تک احترام کرتے ہیں۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر ہیں اور احرام کی حالت ہے، اور کسی نے آ کر نہ مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھنے والا آیا تھا عراق سے، اور عراق سے آنے والے نے مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلہ یہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں اگر مکھی مر جائے، مچھر مر جائے تو کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت سے جو نسبت تھی، جو محبت تھی، اس کا اظہار وہاں کس طرح کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عراق کے لوگ مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور خود حضور کے نواسوں کا خون بہا دیا، اس پر انہوں نے نہیں پوچھا ہم سے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر حالانکہ بات ہے مسئلہ بتانے کی، لیکن انہوں نے دیکھا لوگ ہیں، ہجوم ہے، اور جس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے انہوں نے اسے اجاگر کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جن کے نانا اور نانی جیسا کوئی دنیا میں نہیں، جن کے چچا اور پھوپھی جیسا کوئی نہیں، جن کے ماموں اور جن کی خالہ جیسا کوئی نہیں، جن کے والدین جیسا کوئی نہیں۔ عرض کہ حضور آپ بتائیں کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت امام حسن اور امام حسین جو سیدہ شباب اہل الجنہ وہ ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے جو نانا ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کی جو نانی ہیں وہ حضرت سیدہ ختیجہ ہیں، اور ان کے جو والد ہیں وہ مولا علی ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ حضرت سیدہ فاطمہ ہیں جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور کہا ان کے جو پھوپھی ہیں وہ حضرت سیدہ ام ہانی ہیں، ان کے جو چچا ہیں وہ حضرت جعفر ہیں، ان کے جو ماموں ہیں وہ حضرت قاسم ہیں، اور ان کی جو خالہ ہیں وہ حضرت رقیہ ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں۔ اور آپ نے فرمایا دیکھو کیا شان ہے ان کی، کہ اگر ان کے ساری نسبتوں کو دیکھا جائے اور ہر طرف ہی سرداری ہے، نہ صرف جنتی ہیں بلکہ جنت کے اندر بھی یہ سردار ہیں۔ بہت خوب کہا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نانی وہ ہیں کہ جن کے لیے خود اللہ سلام بھیجتا ہے۔ جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جا کے کہیے رسول اللہ سے کہ آپ سلام دیجئے، ہم حضرت ختیجہ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور والدہ وہ ہیں کہ جن کو خود اللہ تعالیٰ سلام پیش کرتے ہیں، اور والد وہ ہیں کہ جن کی پیدائش ہی خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو حکم ہوتا ہے کہ چلی جائیے خانہ خدا میں، پھر دیوار شک ہوتی ہے، اب دروازے سے بھی نہیں جاتی، آپ دیوار سے جاتی ہیں، اور پھر 3 دن کا قیام بھی کرتی ہیں وہاں پر۔ نورینا، ہم اگر ذکر کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ کا، تو میں چاہوں گی کہ آج اتنا خوبصورت کوئی کلام آپ پیش کیجئے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیجئے۔ جو وقار علی مجتبیٰ ہے، اور جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے، جس کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے، جس کی ماں سیدہ فاطمہ ہے،
जिसका नाना हबीब खुदा है, वो इमाम हसन मुजतबा है, जिसका नाना हबीब खुदा है, वो इमाम हसन मुजतबा है हसन इब्न हैदर का भाई, जिसकी मांगत है सारी खुदाई, है हसन इब्न हैदर का भाई, जिसकी मांगत है सारी खुदाई, नाम जिसका दिलों पे लिखा है, वो इमाम हसन मुजतबा है, और है बुलंद जिसकी फारूकी अज़मत, जिसको सजता है ताजे इमामत, है बुलंद जिसकी फारूकी अज़मत, जिसको सजता है ताजे इमामत, बाद अली के जो सबसे बड़ा है, वो इमाम हसन मुजतबा है, जो करारे दिले मुस्तफ़ा है, वो इमाम हसन मुजतबा है, जो वकारे अली मुर्तज़ा है, वो इमाम हसन मुजतबा है। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ख़ुद आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी महफ़िलों को ज़ीनत बख्शो इनके नामों से, और जहाँ पर इनका ज़िक्र होता है वहाँ तो मलाइका इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी आप जब ये कलाम पढ़ रही थी तो मुझे वो कैफियत ऐसे आ रही थी कि जैसे हम अभी जो है ना वो अर्श का सफ़र करने जा रहे हैं और ज़िक्र जिस हस्ती का किया जा रहा है। लामा साहब, अभी मुबाहिले का ज़िक्र किया तो मुझे एक वाक़या याद आ गया, तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी रोशनी डालिए कि जब जंग सफ़ीन का मौका होता है तो हज़रत अब्बास जो कि बेटे हैं शेर खुदा के, और वो बेटे कि जिन्हें ख़ुद दुआओं में मांगा गया है, उन्हें आके एक शख्स कहता है कि अभी तो आप 13 से 14 बरस आपकी उम्र है, और आपसे बड़े हैं इमाम हसन जो कि 24 बरस के हैं, और इमाम हुसैन जो कि 23 बरस के हैं। उन्हें जंग लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन आप जंग लड़ते हैं। तो उन्होंने कुरान पाक की उस आयत का हवाला दे दिया जो अभी किबला ने तिलावत फरमाई। उन्होंने कहा क्या तुम भूल गए उस आयत को कि जहाँ रसूलुल्लाह अपने बेटों के तौर पर इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर जाते हैं तो वो आँखें हैं, मैं अपने बाबा का बाजू हूँ। तभी तो वो मुझे कहते हैं कि जाओ वज़ू के लिए पानी लेकर आओ, जाओ मेरा फ़लाँ काम करके आओ, तो वो आँखें हैं। और ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई शख्स अपना हाथ अपनी आँखों पर रख दे? तो वो मेरे बाबा की आँखें हैं जिनसे वो देखते हैं। इमाम हसन की अगर ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाए तो फिर जिनका भाई अब्बास जैसा हो उनका भी जिक्र होना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पीर साहब ने भी बड़ी अच्छी तार दी मुझे जी। बेटे बहराम ने भी। तो मैं एक तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जुमे के बारे में, खुतबे के बारे में हमें इजहार भी करना चाहिए, खराब दिली का सबूत देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अल्लामा डॉक्टर सदाकत अली साहब, अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़, उन्होंने रखा कि ये सहाबी नहीं है, ये जुज़्वे रिसालतें हैं, वाह, ये खूने रिसालतें हैं जी। तो अब इन्हीं चीज़ों के लिए दूसरा दौरा हज़रत उमर का, तो ऐसे गुजर रहे थे तो मस्जिद में कहते हैं मेरे बाबा के मिंबर से उतर, है ना बेटा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीर साहब जरा गौर करना है आपने, आप सैयद हैं थोड़ा, मैंने अब आपसे मुखातिब हूँ। जुमे का दिन सारे सहाबा, अल्लाह मस्जिद भरी हुई है, जनाब उतर आए, आप आकर बैठ गए। इतना किस्सा लिखा, आगे ये नहीं बताते कि भाई हुआ क्या था। अगर इजाज़त हो आपकी तो मैं थोड़ा सा जी जी ज़रूर ज़रूर उस इल्म की बात करूं जो
लाबे रसूल से हाजिर हुई है। हजरत अबू हुरैरा की सिफत लिखी जाती है कि नबी दूध पी रहे थे तो प्याले में थोड़ा सा दूध रह गया, नबी अंदर गए तो जनाब ने पीछे से पी लिया, तो उन्होंने कहा मैं इल्म से सैर हो गया। हाँ जी, उससे मेरे नबी के होंठ लगे थे, वाह वाह वाह, जबान नहीं चूसी। होंठ की इतनी ताकत है कि 5775 हदीसें हैं जी उनके लगभग। अब आइए हदीसें पढ़ने वाले भी और जो माँ की झोली में बैठकर लोहे महफूज का मुतालिया करते वाह वाह, हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ आगे जब मैंने तहकीक की, इसके लिए मुझे चाहिए आधा घंटा, लेकिन मैं अपने टाइम को पेश नज़र रखकर उसका चौथा हिस्सा खुलासतन अर्ज करता हूँ। जैसे आप मिंबर पर आए हैं ना, तो अपनी अबा को ठीक किया, तो दुनिया कोने मार, ये ऐसे रसूल अकरम बैठा करते थे। वाह वाह, इनका चेहरा भी मिलता है, इनका किरदार सीरत भी मिलता, ऐसे ही पाक रसूल बैठे थे। तो फिर नबी के नवासे ने, अली के बेटे ने कहा मैं आपको अपने बाबा की बात सुनाऊं। मेरे बाबा ने मेरे बाप के लिए क्या इरशाद फरमाया था। जुमे का दिन है, जी जी, अब तमाम सन्नाटा छा गया। अब मैं कोशिश करता हूं कि 2-2.5 मिनटों में समेट लूं, क्योंकि मवाद मेरी खोपड़ी में बहुत ज़्यादा है। मैं ज़रूरी जो मुत्तफ़क़ अलैह है किसी के दिल पर भी गिरा ना गुजरे। फरमाया सुनो, मेरे बाबा के बारे में मेरे नाना रसूल ने फरमाया अशकल आखरीन अल्लज़ी यतनो का या अली इन्ना अलस सिरातिल अक़बतन ला यजूज़ु अहदुन इल्ला मिन अली इन्ना अव्वला अहलल जन्नत दुख़ूलन इलैया अली इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विजा फ़ातिमता मिन अली इन्नल्लाह जाला ज़ुर्रियता मुहम्मदिन मुस्तफ़ा मिन सुल्ब अली इन्ना अव्वला मन सल्लल्लाहु अलैहि अली अव्वलो सुलमा फिल मुखालफत होली अव्वल सलाम फ़ीकुम अव्वलकुम अली। फिर फरमाया उन्वान सहीफ़तिल मोमिन हुब्बु अली बरात मिनन नार हुब्बु अली सुद्दु अबवाबल मस्जिद कुल्ला इल्ला बाबा अली लेकुल्ले नबियन खलीलन व इन्ना खलीली वाखी अली लेकुल्ले नबियन वसीयन व वारिसन इन्ना वसीय व वारिसी अली लेकुल्ले नबियन साहिब सिर्रन व साहिब सिर्री अली ला यक़ज़ी दैनी गैरी औ अली ला युबल्लिगु अन्नी इल्ला अना व अली ला यदखुल जन्नत इल्ला मन जादा बे जवादिन अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़कार ला फता इल्ला अली खुलिक़्तु मिन शजरतिन वाहिदतिन अना व अली तूबा शजरतुन फिल जन्नति अस्लुहा फ़ी दार अली व फ़रुहा फ़ी हयात अली हामलो लिवा फ़ी दुनिया वल आखिरा अली यफ़्तख़िरु यौमल क़यामत आदमो बिब्न शीशा अफ़्ताख़िरु अना बे अली। फिर ये नवासे रसूल पढ़ रहा है, मैं कहता हूँ वो मंजर कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा। तो फिर आगे इरशाद फरमाया अक़ज़ा उम्मती मिन बादी अली अफ़ज़ल उम्मती मिन बादी अली खैर उम्मती मिन बादी अली हैं अफ़ज़ल उम्मती मिन बादी अली अस्सिद्दीक़ून सलासतुन मोमिन आले यासीना व मोमिन आले फ़िरौना अफ़ज़लुहुम अली या अय्युहन्नास उसीकुम बिहुब्बि अक़रबा खी व इब्न अम्मी अली मन सर्राहु यंज़ुर अला सय्यद शबाबिल अरब फलयंजुर अली ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियानी अली मन कुन्तु मौलाहु व इन्ना मौलाहु अली। यहाँ रुक कर सिफ़ीन की जो जंग की बात कर रहे हैं, जब नस्से कुरान आ गया कि ये मेरे बेटे हैं, जिस तरह के पीर साहब ने फरमा दिया भाई नस्से कुरान इसमें तो शक करेगा तो मुझे हो जाएगा, ये नबी के बेटे हैं। अब अली व बतूल ने दुआ मांगी या अल्लाह हमें भी तो हमें बेटा अता फरमा। तो जनाब ज़हरा और जनाब अली की दुआ का नाम है जनाब अब्बास। जब सिफ़ीन की सफ़े लगी है ना, तो लोगों ने कहा मौला अली के बारे में, कहा मैंने जंगें लड़ी, मेरा सरदार मुझे देखता था, वो मुझे बनासवा कर भेजता था, नबियों को सुल्तान खुश होते थे। ये है मेरा बेटा, मैं देखता हूँ मेरा बेटा क्या मेरी तरह लड़ता है सुभान अल्लाह, या मैं अपनी जंग देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जनाब ये अब्बास को जब घोड़े पर बिठाया है ना, तो ये घुड़सवारी जानते हैं, हम तो शहरी लोग क्या जानते हैं। वाह वाह वाह। तो जनाब के जो जानू थे ना 12 साल की उम्र में, कनोखी कहते हैं, ये जो घोड़े के साथ नहीं होती दो कनोखी, इससे आगे थे। जनाब ने घोड़े को ऐसे इशारा किया, जनाब अब्बास घोड़े पर ऐसे रकाबों पाँव में खड़े हो गए, रकाबें टूट गईं। तो जनाब एक साहबी कहता है या अली थोड़ा सा आस्ता मैयासर, कहीं घोड़े का बदन ना फट जाए, इतना जौहर इतना जुलाल। और जैसे ही तलवार चल रही है ना, चल रही है, तो जनाब अम्मार यासर कहते हैं या अली पकड़ो तलवार, मैं भी पकड़ता हूँ। जनाब दूसरे भी
मौला के साथी हैं, वो कहते हैं मीस में तमार भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर आखिरी बात जी। तो फरमाया बेटा मेरा फिक्र तुम्हें है। वाह। फिर आग जंग के बादल छा गए, जनाब अली अबा बिछा का अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। अब जंग जो देख रहे हैं, मैदान जंग है, बेटा जंग लड़ रहा है घुमसान की, और अली इत्मीनान से सजदा शुक्र कर रहे हैं, या अली जंग है, फरमाया मैं तख्त के लिए नहीं, इसी खुदा के सजदे के लिए तो लड़ रहा हूं। सुभान तो अल्लाह। अब इसके बाद कहा तुम घबरा गए, हाँ जी काफी देर हो गई है। ऐसे देखते थे बादलों में कड़कती बिजली गुजरती है। वाह। फरमाया अब्बास, ये कहना था आनन फानन जनाब अब्बास आए, कोई जख्म नहीं। तो फरमाया हादा कमरा बनी हाशिम, ये मेरे बनु हाशिम का चांद है। बहुत खूब फरमाया। और कहते हैं ना कि जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे हैदर कहते हैं, जो अलम गाड़े पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। और अगर सफ़ीन को ही देखा जाता है तो फिर करीमी ये नज़र आती है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कि जब पानी जो है वो उनके पास आ जाता है, क्योंकि पहले पानी पे कब्ज़ा जो है वो दूसरे गिरोह ने किया होता है, लेकिन पानी जैसे ही उनके पास आता है तो कुछ लोग आकर कहते हैं कि अब पानी रोका जाए दुश्मन का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके जानवरों तक को पानी मिलना चाहिए। सैयद साहब, अगर हम बात करते हैं कि उनके इल्म के हवाले से, तो फिर ये बात भी कहना मेरे ख्याल से जो है ना बिल्कुल बजा होगी कि जिनके नाना कहते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, और जिनके बाबा ये हैं वो अली जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है, वो उस शहर के दरवाजे हैं। तो फिर उनका वो बेटा इमाम हसन मुश्तबा जो अपने पास इतना इल्म रखते हैं, और उस इल्म के बाद वो हालात जहाँ पर वो पैदा हो जाते हैं, जब शाम के हालात कशीदा हो जाते हैं, हज़रत अली इस दुनिया से जब चले जाते हैं, उन्हें शहादत नसीब हो जाती है, उसके बाद जिस तरह से जिस बुर्दबारी से इमाम हसन मुश्तबा ने अपना एक किरदार अदा किया, उस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, इल्म के हवाले से कि ये साहबजादे हैं मौला अली के, बेशक मौला अली उस इल्म के शहर का दरवाज़ा हैं, और इनके नाना वो शहर हैं इल्म का। बेशक। और फिर इनकी जो सबसे पहली खुराक है वो ज़ुबान मुबारक है कि वो जब हिले तो जिब्राइल भी महवे बरगो, वाह सुभान अल्लाह, वो भी सुने, वो भी उनकी बातों को सुने। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, उनके इल्म के बेशुमार वाक़यात हैं कि उनको ऐसे मौक़े भी आए जब कोई भी किसी सवाल का किसी ने सवाल किया और वो जवाब नहीं दे सका, तो उन्होंने मुखातब इस तरफ किया। एक मौके पर, अब मुझे पूरा मैं सच्ची बात है कि वो एग्जैक्ट पूरा वाक़या याद नहीं है, सवाल क्या था वो मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि वो सवाली आया, उसने मुख्तलिफ़ लोगों से सवाल किए, सहाबा कराम से सवाल किए, हज़रत अली करम ताला वजहुल करीम से वही सवाल किया। उन्होंने कहा मेरे से मत पूछ, वो दो बच्चे खड़े हैं, उनमें से जिससे दिल चाहता है जाके पूछ। और वो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के से मुखातब हुआ कि मेरा ये सवाल है। आपने जब जवाब दिया तो वो कायल हुआ इस बात पर, और उसने इस बात का इजहार भी किया कि यकीनन यही इस बात का जवाब बनता है। ये और भी बेशुमार वाक़यात, बेशुमार मामलात कि एक आपकी एक ये इल्म की, फिर जो ज़िंदगानी के हवाले से मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि एक मौके पर दो तीन तरह से ये वाक़या है कि एक कनीज़ आपकी वज़ू करवा रही थी, एक ये है कि आपका एक ग़ुलाम खाने के लिए तकसीम कर रहा था, उससे ये पानी बर्तन गिर गया, आपके कपड़ों पर गिरा, और आपके बारे में ये कि आप बहुत नफीस मिजाज थे, बहुत खूबसूरत लिबास पहनते थे, आपने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो उसने कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़ी, वल काज़मीनल गैज़, अपने गुस्से को बर्दाश्त कर लेते हैं, उनका मैंने बर्दाश्त कर लिया, वल आफीना अनिन नास, वो मैंने माफ़ कर दिया तुझे, वल्लाहु वल काज़मीन गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। इरशाद में जा मैंने तुझे आज़ाद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी ज़ात की एक वो हैसियत है, उस तरह का मामला है। और इस तरह के मामलात देखे जाएं तो उनकी ज़ात के लिए कि किसी वक्त में एक शख्स आया, वो उसने इसी तरह से सवाल किया हज़रत अली करम ताला वजहुल करीम से, तो आपने इरशाद फरमाया कि जाओ वो सामने जवान है, उनसे जाके ले लो। उसने जाके खाने का सवाल किया, मिला उसे, उसने कहा कि जी मुझे थोड़ा सा और दे देंगे, किस लिए चाहिए कि वो सामने घर में एक शख्स है
وہ بھی لگتا ہے بھوکا ہے. ارشاد فرمایا ہم اسی کے یہ اسی کا تو لنگر چل رہا ہے. بہت خوب فرمایا آپ نے. جیسے آپ نے کہا نا کہ مولا کی بارگاہ میں جو آتا تھا وہ خود جو کی روٹی کھاتے تھے، پانی پیش کرتے تھے، لیکن کسی نے کہا کہ جو کی روٹی نہیں کھا سکتا میں. انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں کا دسترخوان ہے، اور وہ دسترخوان انہی کے صاحبزادے کا ہے. اور پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ جن کے بابا خود ممبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ سلونی سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جو چاہے آج تم پوچھنا چاہو. تو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی مرحوم کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریز رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ کاش میں اس وقت ہوتا تو میں علی سے آسمانوں اور زمینوں کا علم لے کر چاہتا. میں کبھی بھی ان سے اس طرح کے سوالات نہ پوچھتا، بلکہ میں ان سے وہ باتیں پوچھتا جو راز اللہ کے راز ہیں. اگر بات کی جا رہی ہے علامہ صاحب امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، تو امام حسن مجتبیٰ کے اگر علم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو کہ وقت مختصر ہے، لیکن انہوں نے جس طرح سے اپنے بابا کے جانے کے بعد اپنے علم اور اپنی بردباری کے ساتھ جس طرح سے اس وقت اس فتنہ آشوب کے وقت کو سنبھالا ہے، اپنے لوگوں کو، اپنے محبین کو سنبھالا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. میں اس سے پہلے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دعوت جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا مومنان کا یہ دعویٰ تھا، سلونی سلونی کا بلند آپ کے دونے، پوچھو جو کچھ پوچھا مجھ سے، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو. علامہ اقبال کا بھی اس نے بھی کہہ دیا اور جہاں اور بھی ہیں. اور پھر وہ ایک اسٹیفن ہاکنگ تھا، اس نے اس میں ریسرچ کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. 10 یہودی آئے جو تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف خلیل کے عالم تھے. بے شک. انہوں نے کہا علی نے بڑے دعوے کیے ہیں، آج ہم لاجواب کریں گے. 10 تھے. انہوں نے کہا یا علی ہم آپ سے قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. واقعہ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہاں پہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یقین جانیے کہ گفتگو کا دامن جو ہے نا وہ کبھی بھی سمیٹنے کو دل نہیں چاہ رہا. لیکن مجھے یہاں پر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ علامہ رشید ترابی صاحب جو ہیں وہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جانا ہے کہیں پر. اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب کہ آپ آج پروگرام کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ مفتی بہرام صاحب موجود رہیں گے، نورینہ ہمارے ساتھ رہیں گی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا. خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی. اور دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی. اور میں نہ جاؤں گا کبھی بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کبھی بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئی مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی. اور والہانہ جو تیرے قدموں پہ ہو گئے ہیں نثار، والہانہ ہو گئی جو تیرے قدموں پر نثار، حق تعالیٰ کو ادا
ان کی بڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی، نا سروری اچھی لگی، اور آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج جو محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی، نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی، نا سروری اچھی لگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، سیرت رمضان جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں، آج ولادت ہے۔ اگر بات کی جائے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو ظہور پر نور ہے آج ان کا، اور آج کے دن کی مناسبت سے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کی، ان کی حیات طیبہ کے ان تمام پہلوؤں کو جانا جائے اور اس سے اپنے لیے ہم کچھ حاصل کر سکیں۔ آج یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرام صاحب، بریک جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ رابی صاحب بھی موجود تھے، عرفانی صاحب بھی موجود تھے، لیکن وہ جا چکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم وہیں سے میں اگین سٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ والد جن کے خود کہتے ہیں کہ سلونی سلونی، جو چاہے مجھ سے آج تم پوچھو، چاہے وہ زمینوں کا علم پوچھو، چاہے وہ آسمانوں کا علم پوچھو، لیکن وہاں پوچھنے والے وہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ پھر اسی شخصیت کے بیٹے ہیں امام حسن مجتبیٰ، اپنے علم کے ذریعے، اپنی بردباری کے ذریعے انہوں نے کس طرح سے اپنے والد کے جانے کے بعد اس وقت کو سنبھالا اور اپنے محبین کو سنبھالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب بچپن کے اندر جو چیز سکھائی جاتی ہے نا، جی، وہ لازوال ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ عرب کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جوانی کا علم ایسے ہے جیسے پانی پر پانی لکھنا، اور بچپن کا علم ایسے ہے جیسے پتھر پر نقش و نگاری کرنا، اور وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں انہوں نے تربیت کہاں پائی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے تربیت پائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ انہیں بیٹا کہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بچپن میں بشارتیں دے رہے ہیں ان کاموں کی جو بڑے ہو کر انہوں نے اپنی فہم اور فراست کی بنا پر کرنی ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ امت پہ بڑا مشکل وقت ہوگا، اور اس وقت اس امت کو جو چیز بچائے گی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی فہم اور فراست بچائے گی۔ ان کا قلم کہ بچائے گا۔ مسلمان کے دو گروہ ہوں گے اور ان کے درمیان یہ میرا بیٹا جو سید ہے یہ صلح کروائے گا۔ اب دیکھیں بچپن سے بشارت مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا سید ہونے کا، اور مکمل بالکل اتھینٹک بات ہے، لیکن بچپن میں، جوانی میں کہیں پر بھی شیخی نہیں بگاڑی، کہیں پر نہیں کہا، تکبر نہیں آیا، کیونکہ جو علم والا ہوتا ہے وہ حلم والا ہوتا ہے۔ علم وہیں ہوگا جہاں بردباری اور حلم اور برداشت ہوگا، اور اس کی مثالیں دی ہیں۔ اب دیکھیں جس طرح ایک مثال یہ دی میں نے وہ صلح والی، ایک مثال اور کہ چونکہ آپ کو بھی دھوکے سے شہید کیا گیا، اور بڑے مزے کی بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تو تھی شہادت کی، آپ کو زیادہ جامع خاتون جو ہیں وہ زہر دیتی رہی ہیں، جو آپ کے نکاح میں بھی رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی شہادت کی، لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی جو خواہش ہے نا، وہ اللہ نے نواسوں کی شہادت کے ذریعے پورا کی ہے، اور وقت وصال تقریباً بس کچھ لمحے رہ گئے ہیں، تو حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن اب فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ زہر کس نے دیا ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ یہ ان کی علمی فراست اور ان کی ذہانت ہے اور ان کی لیاقت ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی نام لیا نا،
جی اب وہ بات تو زن کے بنا پر نہیں کریں گے، یقینی بات کریں گے، جیسے ہی میں نام لوں گا میرے محبین اس کو مار دیں گے، لیکن یہ عدالت کے اصولوں کے خلاف ہوگی اور یہ بات اس زمرے میں آ جائے گی کہ میں نے ذاتی بدلہ لیا۔ اب اسی طرح بچپن کا ایک دور دیکھیں کہ یہ دونوں شہزادے اکٹھے جا رہے ہیں اور اپنے علمی فراست کے مطابق کیا دیکھا کہ ایک بزرگ شخص، معمر شخص، انہیں وضو نہیں کرنا آتا، تو یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ٹوکا نہیں، جس نے سر عام کسی کو ٹوکا اس نے بگاڑ دیا، جس نے اچھے انداز میں سمجھایا اس نے اسے سوار دیا۔ ہمارا کام کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سوارنا ہونا چاہیے، تراشنا ہونا چاہیے، تراشنے کا طریقہ تحقیر والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دونوں شہزادوں نے مشورہ کیا اور معمر کو کہنے لگے اس شخص کو کہ آپ ایسا کریں، ہم دونوں میں فیصلہ کریں کہ دونوں میں سے اچھا وضو کون کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا اور ماتھا چومتے اور کہتے ہیں اچھا آپ دونوں کا ہے، غلط تو میں کر رہا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں ایسا کہ لوگ آپ کو بار بار سننا چاہیں، اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے کہ لوگ اس حسن کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ اور اگر بات کی جاتی ہے تو اگر آج کی ظاہری زندگی کو دیکھا جائے تو ہمارا انداز بیاں ایسا ہے کہ شاید 2-3 منٹ بعد لوگ ہم سے دور بھاگ جائیں، اور انداز بیاں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ پہ قریب آنا شروع ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نورین امتیاز، جو کہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، اور آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں چاہوں گی خوبصورت کلام ہونا چاہیے۔ عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخائر کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائر کی وراثت ہے، یہ وہ ہے جو کبھی ظالم سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے اور دعائیں کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا کی وراثت ہے، اور نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لیں رب سے، نہ دو اے کوفیوں
بارش مانگ لے رب سے، یہ چاہے تو ابھی برسے گھٹائے کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخائر کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج یوم ولادت ہے صاحب کوثر کا، صاحب آل عمران کا۔ یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے مختصر سی بریک کا، کیونکہ افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے لاہور اور اس کے مضافات میں۔ باقی تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے۔ ہم ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ لاہور اور اس کے مصافات میں تمام تر لوگوں نے روزہ افطار کر لیا ہے، لیکن دیگر شہروں کے لوگ جو ہے اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مفتی بہرام شاہد صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں گولڈ میڈلسٹ ہیں نورینہ امتیاز، نعت خوان ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں، آج جشن ولادت ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ ان کی زندگی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے حیات طیبہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ہم اس سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو کس طرح سے اچھا بنا سکتے ہیں۔ بہرام صاحب، بریک میں جانے سے پہلے جیسے میں بات کر رہی تھی کہ انداز بیاں ایسا تھا کہ ہر کوئی آپ کو رک کر دیکھتا تھا اور آپ کی گفتگو کو سننا چاہتے تھے۔ لوگ آپ سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کئی دنوں انتظار کیا کرتے تھے کہ یہاں سے ابھی نواسہ رسول کا گزر ہوگا، اور وہ نواسہ رسول کے جن کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ آپ کی مشابہت جو ہے وہ اپنے نانا سے بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے کہ رسول خدا کی جو زیارت نہیں کر سکے ہیں وہ نواسہ رسول کو دیکھ کے زیارت کا شرف حاصل کریں۔ اور آپ کا انداز بیاں اتنا خوبصورت ہے کہ اگر آپ کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو سننا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم آج اگر دیکھتے ہیں تو ہمارا انداز بیاں ایسا ہے کہ شاید ہمیں کوئی غلطی سے کوئی میسج بھی سینڈ کر دے تو ہم اس پہ بھڑک اٹھتے ہیں، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو لوگ ہمارے علماء اکرام ہوں یا بذات خود ہم لوگ ہوں، ہم لوگوں میں آخر کس چیز کی کمیاں ہیں اور ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی برا کہے اور آپ کو یہ برا لگے تو اس کا مطلب ہے اس نے سچ کہا ہے۔ اور آپ جس طرح بات کر رہی ہیں حضرت سیدنا امام حسن کی، اور یقیناً وہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضور سے مشابہت رکھتے ہیں، اور مشابہت بھی ہو بہو مشابہت، اور یقیناً ان کے انداز بیان میں بڑی تاثیر ہے۔ اور بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ بہت خوب۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل ہنر سے آگے۔ سبحان اللہ۔ کہ بعض دفعہ ہماری اس دور کے اندر جو برائیاں اور جو ناسور ہے نا، اس میں سے ایک یہ ہے، اور آپ اس میں بہت زیادہ دو چار ہوں گی، آپ کو یہ بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہوگا کیونکہ گیسٹ آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی سے ہم نے کوئی چیز پوچھی ہے تو مقصد یہ ہونا چاہیے آسان عام فہم کر کے لوگوں تک پہنچایا جی جائے۔ بالکل۔ لیکن اگر بتانے والا کہے کہ میں لفظ اتنے مشکل لے کے آؤں، اپنے لہجے کے اندر روب لے کے آؤں تاکہ پوچھنے والے پر بھی دبدبہ طاری ہو جائے، سننے والوں پر بھی دبدبہ طاری ہو جائے، تو اس سے جو اصل مقصد ہے دین کی اشاعت کا وہ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی بھی اپنی ذاتی ترجیحات کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے کس مقصد سے دین کا کام کس طرح کس انداز میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، 2 دفعہ اور 3 دفعہ، یہ 5 واقعات ہیں ان کی زندگی میں۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ راہ خدا میں کچھ کرنے کی ضرورت آئی، کچھ دینے کی نوبت آئی، تو جو تھا A to Z سب دے دیا ضرورت کے مطابق، اور 3 دفعہ ایسا موقع بنا کہ جتنی ضرورت تھی اتنا دیا، لیکن پھر بھی آدھا مال جو ہے اپنا وہ دے دیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جن نواسوں کی بات ہو رہی ہے، حضرت سیدنا امام حسن اور ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام کی بات کریں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ایک روز اللہ رب العزت سے استفسار کرے گی، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا مجھے ایسے 2 ستون عطا کرے گا
کہ ان کا حسن ایک طرف اور میری رعنائیاں دوسری طرف ہوں گی، کہ میری سارے رنگینیوں سے زیادہ رنگ اور حسن ان دو ستونوں کا ہوگا۔ یا اللہ وہ ستون کہاں ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا میں نے تجھے حسن اور حسین نہیں دیے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ بات سنے گی نا جنت، تو جنت یوں شرما جائے گی جس طرح دلہن شرماتی ہے۔ اور اگر مزید اس کو لے کے چلیں، ایک دن مولا علی شیر خدا حیدر کرار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ مجھ سے نا حسد بہت کرتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے علی ان کے حسد کو چھوڑ دیں، آپ 4 میں سے چوتھے ہیں۔ عرض کیا حضور کیا مطلب اس کا؟ آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے جو 4 لوگ داخل ہوں گے وہ آپ، میں، حسن اور حسین ہوں گے، اور ان 4 میں سے چوتھے جو ہیں وہ آپ ہیں۔ اچھا اگر بات کی جائے نا تو ایک واقعہ جو مجھے ایک دم سے یاد آ گیا، جناب امیر المومنین ہیں اور جنہیں مشکل کشا کہا جاتا ہے، حاجت روا کہا جاتا ہے، اور ان کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے اور ساتھ میں پوچھتا ہے کہ امیر المومنین آپ کا حاتم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حاتم کیا سخی انسان تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ سخی تھا۔ انہوں نے کہا پھر بھی بتائیے کہ آپ کا حاتم کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا حاتم سخی تھا؟ انہوں نے کہا حاتم سخی تھا، کیونکہ سائل جو جاتا تھا تو وہ اس کے سامنے آ کے اس کی مدد نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو مطلب ایک جو طریقہ بتایا گیا کہ ایک ہاتھ کو دو اور دوسرے ہاتھ سے بھی خبر نہ ہو کہ میں نے کچھ دیا ہے، تو وہ اس طرح سے لوگوں کو دیا کرتا تھا کہ وہ سامنے نہیں آیا کرتا تھا تاکہ مانگنے والے کو شرمندگی نہ ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اے امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تم سخاوت کی بات کرتے ہو تو پھر میں تمہیں بتا دوں کہ حاتم نے 40 دروازے بنا رکھے تھے، اور وہ سائل جو ہے وہ ایک دروازے سے اپنے سوال کو پورا کرتا تھا، پھر دوسرے دروازے پہ جاتا تھا، پھر تیسرے دروازے پہ جاتا تھا، اور حتیٰ کہ وہ 40 دروازے گھوم کر پھر اپنے گھر کو واپس جاتا تھا۔ میں علی امیر المومنین ایک ہی دروازے سے اتنا نواز دیتا ہوں کہ سائل کو کسی دوسرے دروازے کی طرف جانے کی پیش ہی نہیں آتی، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا سائل، میں ایک ہی دروازے سے اتنا عطا کر دیتا ہوں۔ بالکل اسی طرح، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، شجاعت، حوصلہ، بردباری، یہ چاروں چیزیں آپ کے نواسوں میں منتقل ہوتی نظر آتی ہیں، اور نواسا تو کہا جاتا ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بیٹا کہا کرتے تھے، اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اور آپ فرماتے تھے اپنے بیٹوں کو، وہ اپنے بیٹوں کی صورت میں لے کر اور دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بیٹا کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا حدیث واضح موجود ہے، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر رشتہ ناتا ختم ہو جائے گا، وہاں پر اگر جو رشتہ داری چلے گی، جو رشتہ ایکٹیو ہوگا، ویلڈ ہوگا، وہ میرے نسب کا رشتہ ہے اور میرا رشتہ ہے۔ ایک روز حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں شہزادوں کو لے کے حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں کہ انہیں وراثت عطا کیجئے، انہیں کچھ عطا کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امام حسن کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا انہیں میں اپنی ثابت قدمی اور اپنی سرداری عطا کرتا ہوں، اور حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا انہیں میں اپنا حوصلہ اور اپنی سخاوت عطا کرتا ہوں۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جن اخلاق کا نمونہ بنایا، وہ سارے اس کی عملی تصویر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں شہزادے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نا کہ کریمی جو ہے نا وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے ہے، حالانکہ یہ کریم سارے ہیں، لیکن یہ کریمی کا لفظ، یہ ٹائٹل انہی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے تاریخ میں سامنے آتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امیر شام جو ہیں وہ شام سے تشریف لاتے ہیں ابن ابو سفیان، تو وہ مدینہ میں جب قیام کرتے ہیں تو وہ بیت المال سے لوگوں کو مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہر خاص و عام جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اسے کچھ رقم دی جائے گی، کسی کو 200 دیا جاتا ہے، کسی کو 300 دیا جاتا ہے، کسی کو 500 درہم دیے جاتے ہیں، اور ایک طرف پر ڈھیر لگا کے رکھا جاتا ہے جوہرات کا، اور لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ابھی تک حسن کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا حسن تو ابھی نہیں آئیں گے، وہ تو وقت نماز ہی آئیں گے، اس سے پہلے تو وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اتنے میں امام حسن علیہ السلام جو ہے نماز کا وقت ہوتا ہے اور مسجد میں تشریف لے کر آتے ہیں، اور جہاں پر جو ہے امیر شام ابن ابو سفیان کھڑے ہو کے یہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں ہندا کا بیٹا ہوں اور میں آپ کے لیے یہ لے کر آیا ہوں، اور یہ بیت المال کی دولت ہے، یہ اپنی دولت نہیں ہے، کیونکہ بیت المال کی دولت حکومت کا حصہ ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو اس پہ امام حسن جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی مسجد میں ایک اور شخص بیٹھا ہے جس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میری منت پوری ہو جاتی ہے تو میں یہ جوتے بنا کر لے کر جاؤں گا اور جناب امام حسن کو اپنے ہاتھوں سے ان کے پاؤں میں پہناؤں گا۔ وہ جوتے لے کر آتا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے، روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو جوتے ہیں وہ لکڑی کے ہیں،
کیونکہ یا تو چمڑے کے جوتے بنا کرتے تھے یا لکڑی کے جوتے بنا کرتے تھے. وہ لے کر آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے منت مانی تھی, میری منت پوری ہو چکی ہے, میں آپ کے قدم مبارک کو ہاتھ لگا کر آپ کو یہ پہنانا چاہتا ہوں. گو کہ وہ اسے منع کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں پہنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری منت ہے. وہ جب جوتے پہنا دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سامنے ڈھیر تمہارے پڑا ہے نا, یہ لے جاؤ, تمہارا ہوا, یہ تمہارا ہوا. تو اس شخص نے کہا کہ واقعی میں امام حسن سے کہا کہ یہ میرا ہی ہے, جس میں اتنے جوہرات پڑے ہوئے ہیں, جس پہ اتنا زیور پڑا ہوا ہے, اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, یہ میرا ہی ہے. انہوں نے کہا آپ کا یہ لے جاؤ. اور اس تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ امیر شام, میں فاطمہ کا لال ہوں, اور یہ جو تم نے یہاں پہ رکھا ہے اتنا تو نہ جانے میں دن میں کتنوں کو عطا کر دیتا. یہاں ایک بات میں اور ایڈ کروں گا, فرزدق شاعر کی, اس کی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانہ سے, اور حضرت سیدنا امام زین العابدین مسجد نبوی میں آئے, اور حرم غالباً حرم مکی کا واقعہ یا حرم مدنی کا, تو وہاں پہ نا اس وقت کا بادشاہ بھی آیا, اسے نا لوگ جگہ نہیں دے رہے گزرنے کی, کیونکہ یہاں پہ شاہ و گدا برابر ہیں, یہاں پر نہیں دیکھا جاتا کس کے پاس کتنی دولت ہے, سب ایک لائن میں ایک صف میں برابر کھڑے ہیں. تو بادشاہ کو سب نے نظر انداز کیا. جب حضرت امام زین العابدین آئے نا تو ہر بندے نے نا رستہ چھوڑ دیا. اور یہ سارا قصیدہ فرزدق شاعر کا نا, سارا قصیدہ کشف المحجوب میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا. سب نے نا رستہ چھوڑا اور پیچھے ہٹتے کہ بادشاہ کو پتہ لگ گیا یہ حضرت امام زین العابدین ہیں, یہ حضرت سجاد آ رہے ہیں. اس نے نا ایسے ہی کہا کہ یہ کون ہے جن کے لیے لوگ رستہ چھوڑ رہے ہیں. اس نے یہ ظاہر کروایا کہ میں نے پہچانا نہیں ہے. وہاں فرزدق کو جوش آیا, جوش ایمانی, اور اس نے بادشاہ وقت کو للکارا کہ اہل بیت کی محبت وہ ہے جو بڑوں کو للکار دیتی ہے, اور بادشاہ وقت کو للکارا. اور فرزدق کہنے لگا, بادشاہوں کے سامنے لوگ سر نہیں اٹھاتے. وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا کہ روح سے جب تم کہتے ہو لبیک حسینہ, تو پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا. کہتے ہو تم کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا. تو وہ فرزدق کہنے لگا ہے بادشاہ وقت, تو کہتا ہے یہ کون ہے, اور ان کا پوچھنا ہے تو ان گلیوں سے پوچھ جہاں یہ چل رہے ہیں. کیا کہنے, تو نہیں جانتا یہ کون ہے. تو یہ جب آئیں تو زمین رستہ دے دیتی ہے, تو انسان کیا چیز ہے. اور بڑی محبت میں وہ شعر لکھے, اور وہ یقیناً قابل تقلید ہے. بہت خوب کہا آپ نے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انہی کی وجہ سے تو آج کائنات جو ہے وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرتی ہے کہ مجھے اس خالق نے ان کے لیے تخلیق کر مجھے اتنی عزت بخشی کہ یہ لوگ میرے پر نازل کیے گئے. یہ زمین کہتی ہے, یہ کائنات کہتی ہے. اور اگر بات کی جاتی ہے تو پھر امام حسن علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فطرس نامی ایک فرشتہ ہے جس کے پر جو ہیں نہیں ہیں, پر ان کے چلے جاتے ہیں. تو وہ آ کر ان کے جھولے سے خود کو مست کرتا ہے اور اپنے لیے پر لے کر جاتا ہے. تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں. نورینہ, ہم جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں چاہوں گی خوبصورت سا کلام ہو جائے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے, جہاں بستی بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک, نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. نہ بیٹھے گا
تک نہ جب تک سیدہ بیٹھے، کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، اور ادھر رخصت کیا ہم نے ادھر آئے علی لینے، ادھر رخصت کیا ہم نے ادھر آئے علی لینے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب ذکر کیا جا رہا ہے نا علی والوں کا، تو آپ نے جب کہا نا کہ علی والے جہاں بیٹھے جنت بنا بیٹھے، تو مجھے بہلول دانا یاد آ گئے کہ یہ بھی علی والے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ عطا ہی عطا کرتے ہیں، اور جب امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں اور رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میری اولاد نہیں ہے، بڑا مختصر کر کے بتا رہی ہوں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی ہے، تو اپنی سفارش کرتے ہیں آنگن میں کھیلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ تجھے ایک بیٹا عطا کیا، رسول خدا نے روکا اور کہا پھر جاؤ تجھے دوسرا بیٹا عطا کیا، حتیٰ کہ 7 مرتبہ روکا گیا اور 7 مرتبہ ہی بیٹے عطا کیے گئے، تو آسمان سے جبرائیل امین نازل ہو کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو روکا تھا، حسین کو نہیں روکا تھا۔ تو یہ ان کے گھر والوں کی عظمت ہے۔ آج ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا ذکر کریں، ان کے نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول کا ذکر کر کر ان تمام لوگوں کی لسٹ میں ہم بھی شامل ہو جائیں کہ جہاں پر محبین اہل بیت شامل ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی، اور یہ بھی کوشش کی کہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ ہم اپنا تزکیہ نفس بھی خود کر سکیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود تھے مفتی بہرام شاہد صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ گولڈ میڈلسٹ ہیں نورینہ امتیاز صاحبہ، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اور اس سے پہلے علامہ رشید ترابی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج سیرت رمضان کا وقت ختم ہوا چلتا ہے، کل آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی